جی میرے بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد للہ شکر ہے۔ یہ حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں امام زمانہ کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایام فاتح یہاں چل رہے ہیں، اور آپ کو بھی جو ہے اس حوالے ماشاء سے اللہ۔ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ تو میں فقہ جعفریہ سے ہی میرا تعلق ہے، جی اور سر۔ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا تقلید کے متعلق۔ ہوں۔ چونکہ ہم لوگ جو ہیں تقلید مطلب ہم تو بالکل آپ ہی کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے جی میں نے کہا سر۔ چلیں آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آپ تک کیسے پہنچا۔ تو جی میں سر۔ پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتا تھا صحیح۔ 2018 سے، چونکہ ہمارے پاس ہوں۔ کوئی بندہ نہیں تھا، ہمیں سکولز میں ہمیشہ جو ہے نا ڈی گریڈ کیا جاتا تھا، اور ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہاں پہ سکولز میں۔ تو پھر میں نے سنا آپ کے بارے میں، ایک دفعہ انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ وہ ایک رافضی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں نا۔ تو میں یہ ہوں۔ سمجھتا تھا کہ آپ کو کوئی ٹیٹو شیٹو بنا ہوگا، اور آپ روزانہ کوئی ویڈیو بنا کے جو ہے نا اپلوڈ کرتے ہوں گے، اور آپ جو ہے نا تان کرتے ہوں گے۔ تو پھر مجھے ایک دوست تھے، وہ آپ ہی کو سن کے شیعہ ہوئے تھے، تو ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یار حسن اللہ یاری کو سنا کرو نا۔ تو میں ڈرتا تھا کہ میں نے کہا یار یہ جو میرے ساتھ دوسرے لوگ ہیں نا، ان کو پتہ لگا ہوں۔ کہ یہ اس کو سنتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یار تم لوگ تو ایسے ویسے ہو نا۔ تو پھر صحیح۔ کہیں سے میں نے آپ کو سنا، تو میں نے پھر دیکھا آپ اتنا پریسائز اور ایکوریٹ قسم کا جو ہے نا اٹیک کرتے ہیں کہ کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے پیچھے۔ تو میں نے کہا کہ یقیناً یہ آل محمد کا معجزہ ہے، اور ان کی تائید آپ صحیح۔ کے ساتھ ہے۔ تو ابھی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو مطلب جتنے بھی فقہاء ہیں یا جتنے بھی مجتہدین ہیں، ان کی تقلید کی جا رہی ہے۔ تو ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کہتے ہیں کہ تقلید ٹھیک نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ تقلید کا آغاز کب ہوا؟ مطلب اصولیت میں ہمیشہ سے تقلید تھی اور اخباریت اس کے خلاف تھی، یا پھر جو اصولیت ہے وہ پہلے کچھ اور تھی اور بعد میں اس میں تقلید آ گئی؟ تو اگر آپ، میں اس کو کان سے نکال دیتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی آواز دوبارہ سنائی دے رہی ہے۔ عرض یہ ہے کہ دیکھیں، شیعہ مذہب میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں نہ اجتہاد تھا نہ تقلید تھی۔ اگر آپ نے میرے سیریز دیکھے نا تقلید کے موضوع پر، وہاں پہ میں نے تفصیل سے بات کی ہے، خود مجتہدین کے کتب سے میں نے بہت سارے حوالے دیے ہیں۔ اور جب میرا گفتگو یہاں پہ چل رہا تھا نسیم عباس نقوی صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان کو بہت سارے حوالے دے دیے، اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے دکھا دیا کہ آپ کے جی اپنے مجتہدین نے ایک ہی بات ہی دیگر عاظم نے کہا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں نہ اجتہاد تھا نہ تقلید تھی، ختم۔ تو ائمہ طاہرین علیہ جی السلام کے زمانے میں تو بالکل اجتہاد اور تقلید نہیں تھا، اور لوگ احادیث اہل بیت علیہ السلام پہ عمل کرتے تھے، اور بہت صدیوں تک یہی کام تھا کہ شیعہ احادیث پہ عمل کرتے تھے، روایات پہ عمل کرتے تھے۔ اور یہ جی لیکن بعد میں آہستہ آہستہ، کیونکہ جماعت مخالفین کے ہاں ان کی اکثریت ہے، شیعہ ان کے درمیان ایک اقلیت کی طرح رہتے تھے، ان کے وہ فقہ کی فالو کرتے ہیں اور وہ اجتہاد کی فالو کرتے ہیں، وہ تقلید کرتے ہیں اپنے مجتہدین کی۔ تو یہ ان سے یہ رواج شیعوں میں آ گئی کہ شیعہ علماء نے، جس طرح ان کے پاس فقہ ہے، ان شیعہ علماء نے فقہ کی کتابیں لکھی، فتوے کی کتابیں لکھی، اور کچھ یہ ایک دفعہ پیش نہیں آیا، یہ آہستہ آہستہ شیعوں میں یہ بڑھتا گیا، اس میں بہت سارا عرصہ لگا۔ تو اس کا اجتہاد اور اس کا کب اس طرح شروع وسیع پیمانے پہ پھیل گیا ہے، یہ آ، تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے 8 سے 800 سال پہلے اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ بڑھنا ہو گیا، شروع ہو گیا شیعوں میں۔ شیعہ بہت عرصے تک، صدیوں تک تقلید نہیں کرتے تھے، اجتہاد نہیں کرتے تھے، صرف احادیث پہ عمل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو صاحب تفسیر برہان ہیں علامہ ہوں۔ ہاشم بہرانی جی۔ رحمہ اللہ، وہ بھی اخباری شیعہ تھے، اور جی۔ آپ جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہ آپ اخباری ہیں اور نہ اصولی ہیں، ہوں۔ تو آپ ہوں۔ کن بنا پر اخباریوں اور اصولیوں کو دونوں کو مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں ان سے نہیں ہوں؟ تو آپ کیا کہتے دیکھیں، ہیں کہ آپ کس چیز ہمیں؟ ہم اصولی نہیں ہیں، وہ تو واضح ہے کہ ہم اصولی نہیں ہیں۔ اخباری، دیکھیں اخباری یہ نام ہی اب خراب ہو گیا نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل جی بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کا نام اخباری نہیں رکھا، ہم کہتے ہیں ہم اخباری آئیڈینٹیفائی ٹھیک کرتے ہے، ہیں۔ اہل ٹھیک بیت ہے، علیہ السلام نے اپنے شیعوں کا نام شیعہ رکھا ہے، اپنے محب رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخباری جو ہے ایک ایسا چیز ہے، ایک ایسا، اب ہمارے زمانے میں ایسا ٹائٹل بن گیا ہے کہ جو اتنا دنیا میں بیوقوف ہے،
جتنے دنیا میں جاہل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں ہم اخباری. جی، اس میں ایسے شیعہ کے بالکل پکے وہابی ہیں، پکے وہابی. ٹھیک، توسل کو بھی حرام، زیارت کو بھی حرام، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قروب کو بھی، قبور پہ جانا بھی بدعت. ایسے بھی ہیں اس میں کہ بالکل وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اللہ بناتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ اس سے بات کریں کہتے ہیں ہم اخباری ہیں. تو یہ اخباریت جو ہے ایک ایسا لیبل ہے، ایک ایسا لیبل ہے کہ کوئی شرعی لیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک ایسا لیبل ہے کہ اس میں ہر ایک آ جاتا ہے. تو اس میں ٹھیک ہے، اکثر لوگ جو اخباری کہلاتے ہیں، اکثر لوگ یہ منحرف لوگ، غیر متدین لوگ اور شریعت سے یا جاہل ہیں، یا تو وہابی ہیں یا تو غالی ہیں. اس لیے ٹھیک، ہم کیوں اپنے آپ کو اس لیبل سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں جس لیبل کو اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے انتخاب نہیں کیا ہے. اور اس لیبل میں ابھی ٹھیک، ایران میں بہت سارے لوگ اخباری کہلاتے ہیں، ہندوستان میں، ٹھیک پاکستان ہے، میں بہت سارے، وہ اس میں ہر طرح، یعنی جو بھی شخص دلیل کے اتباع نہیں کرنا چاہتا اور اس کے پاس علم نہیں، وہ کہتا ہے میں اخباری ہوں. اب اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ غالی بھی ہو سکتا ہے، وہ وہابی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے درمیان بھی اس کے بہت سارے، اگر انسان ضرورت ڈھونڈ لے تو بہت ساری چیزیں اس میں، بہت سارے مختلف مکاتب فکر جو سب جہل پہ، نادانی پہ مبنی ہو جاتا ہے. تو ہم کیوں وہ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرمائے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اس کو اس فرقے کا نام انہوں نے شیعہ رکھا ہے. ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں بھائی، ٹھیک، ہم ثقلین کے ماننے والے ہیں، ہم شیعہ ہیں. یہ اصولی اخباری، یہ لیبلز یہ خود بدعت ہیں. جی. ٹھیک۔ اچھا سر میرا ایک جو ہے ماڈرن ایرا کے حوالے سے میرا کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل یہ تو ٹھیک ہے ہم مخالفین کو جواب دے رہے ہیں اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اس سے تھوڑا بڑھ کے آگے چلے تو ایتھیزم جو ہے وہ بڑا ہاں. بڑھ رہا ہے، اور یونیورسٹیز میں کمیونزم اور یہ چیزیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے مطلب کیونکہ مختلف آئیڈیالوجیز دنیا میں رائج ہیں اور لوگ ہوں، مختلف سسٹمز کو فالو کر رہے ہیں. اب اگر ہوں، آپ کمیونزم کو فالو کرتے ہیں تو جس طرح کارل مارکس کہتا ہے کہ ایک بندہ جو غریب کا حق چھین لیتا ہے اس کو ظالم کہا جاتا ہے، اور اگر وہی ظالم اگر اس غریب کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے تو اس کو ولی کہتے ہیں. تو اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی آئیڈیالوجی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمیونٹی کا کوئی نہ کوئی حصہ تو متاثر ہوتا ہی ہے. تو اسلام میں بھی تو کچھ مطلب لوگ متاثر ہوتے ہوں گے، مطلب جیسے کہ میں یہ کہوں کہ جو غلام ہے یا مطلب جو لونڈی ہوتی ہے، تو مطلب ان کا حق، وہ اس چیز کو موضوع بناتے ہیں کہ بھائی دیکھو اسلام میں جو ہے نا غلام کی اجازت ہے اور لونڈی کی اجازت ہے. تو ہوں. تو تو دیکھیں یہ کہ یہ کوئی اگر اسلام جس طرح اسلام فرما رہا ہے کہ اس طرح غلام ہونا چاہیے، وہ تو بہت اچھی چیز ہے، وہ تو بری چیز نہیں ہے. دیکھیں کہ اگر پہلے سے لوگ غلام موجود ہیں، آپ کسی آزاد شخص کو غلام نہیں بنا سکتے. دیکھیں اسلام جب آیا ہے تو غلام موجود تھے، غلام موجود ٹھیک تھے. ہے، اب اسلام کا یہ فرمان نہیں ہے کہ آپ کسی آزاد اپنے بیٹے کو غلامی میں بیچ سکتے ہو یا اپنے آپ کو غلامی میں بیچ سکتے ہو. یہ جرم ہے، یہ نہیں کر سکتے. ایک شخص جو آپ کے پاس پہلے سے غلام موجود ہے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو وہی کھانا جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، وہی لباس جو خود پہنتے ہو اس کو پھیلاؤ، اس کو بھی پہنا دو. اور جس طرح تمہاری اپنی رہائش ہے اس کو رہائش کرا، اس کو شادی کرنے کا حق ہے، اس کو کام کرنے کا بھی حق ہے غلام کو. وہ بازار میں جا کر کام کرے اور پیسہ اس کا اپنی ملکیت بنے گی، اپنی ملکیت، پھر وہ اسی پیسے سے اپنی آزادی بھی خرید سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام نے مختلف انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، مثلا کوئی قسم لیتا ہے یا کوئی ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، روزہ اس کا جو کفارہ ہے غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرو. اور پھر غلام آزاد کرنا خود ہی اس کی بڑی بہت ہی کیا ہے، اس کی فائدہ ہے. تو اسلام دیکھ مغرب کی دنیا میں بھی ابھی امریکہ میں سنہ 164 1864 تک یہاں پہ غلامی تھی، غلامی امریکہ میں موجود تھی. سول وار جو امریکہ کا ہوا ہے ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان، وہ اس کا اصل جڑ غلامی کے مسئلے پہ تھے، سلیوری کے مسئلے پہ تھے. اس کا یہ ہوا کہ ابراہم لنکن صاحب نے امریکہ میں انہوں نے ایک ایشو کیا، پروکلیمیشن ایمانسپیشن، کہ غلاموں کی آزادی کا اعلان کر دیا اس نے. اور وہ صرف وہ غلام جو اسٹیٹس امریکہ کے فیڈرل حکومت کے ساتھ جنگ کی حالت میں تھے، اور جنگ جب ختم ہوا ہے تو پھر 13 امینڈمنٹ ہوئے کانسٹیٹیوشن میں، اور سب غلاموں کو کانسٹیٹیوشن کی روح سے
آزادی ملی، لیکن اس کا اچھا اثر نہیں ہوا۔ اس کا کیا کیوں؟ کیونکہ ایک طبقہ ہے غلام ہے، لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ غلام تھے امریکہ میں۔ ایک دفعہ ان کو بھائی ان کی اپنی کوئی جائیداد نہیں ہے غلام کی، ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی حق نہیں ہے، جائیداد نہیں، ان کو ایک دفعہ تم نے آزاد کر دیا، اب وہ اپنا سپورٹ کیسے کریں گے؟ پہلے تو وہ اپنے اربابوں کے ساتھ، جو ان کے مالکین کے ساتھ رہتے تھے، مالکین کے لیے کام کرتے تھے، مالکین ان کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن ظلم بھی ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ آزاد کرنے سے ایک دفعہ معاشرے میں ایک ایسا طبقہ، ایک ایسا کلاس پیدا ہوا جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، جو ہر لحاظ سے غریب ہے، اور اسی زمانے سے لے کر آج تک جو ہے، گرچہ امریکہ میں قوانین بہت ہی آ، اچھے بنے ہیں کہ نادار طبقے جو ہیں اوپر آ جائیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک ایک طبقہ ایسا ہے معاشرے میں جو وہ نیچے ہے، وہ کبھی اوپر ابھر نہیں سکا، کیونکہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو غلامی سے اس طرح آزاد کیا گیا کہ ایک دفعہ آزاد کیا گیا اچانک۔ اسلام ٹھیک اس ہے، اہل بیت علیہم السلام نے، اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسے غلام بناتے جاؤ، وہ فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرو، لیکن ایک دفعہ آزاد کہ یہ حرام ہی ہو کہ ایک دفعہ یہ آزاد ہو جائے سب، یہ اسلام نے حکم نہیں دیا، کیونکہ اس کے بڑے ضرر ہوتے تھے۔ پہلی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے۔ غلام کو اگر آپ ایک دفعہ آزاد کریں نا، اگر وہ کسی معاشرے میں مثلا آ، وہاں کا 30% آپ یا 25% آبادی یا 30% آبادی غلاموں پہ مشتمل ہے، ان کو ایک دفعہ آپ آزاد کر دیں، ان کے پاس نہ کھانے، ان کے پاس نہ جائیداد ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ملکیت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار کچھ بھی نہیں ہے، وہ وہ بوجھ بن جائیں گے۔ لیکن اسلام نے یہ فرمایا کہ تم جب غلام کو آزاد کرتے ہو تو اس کو ایسا، اس کے لیے پہلے کاروبار بناؤ، کچھ دے دو اس کو تاکہ وہ اپنی زندگی چلا سکے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی کنیز ہے، وہ اپنے مولا سے، اپنے آقا سے، وہ بچے صاحب بچہ ہوتا ہے، وہ فوراً آزاد ہو جاتی ہے، اسی وقت آزاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آزاد ہے، اس کو ام ولد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مکاتب ہیں اسلام میں، وہ غلام ہیں جو لکھتے ہیں، یعنی شرط کر اپنے آقا کے ساتھ کانٹریکٹ باندھتے ہیں کہ میں جا کے بازار میں کام کروں گا، اتنا پیسہ آپ کو دوں گا، پھر اب میں آزاد ہوں، پھر وہ مانتے تھے کہ آپ آزاد ہیں۔ تو اگر اسلام کے قوانین پہ عمل کیا جاتا تو اسلام نے سلیوری کو، غلامی کو، اور بندگی کو اسلام نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک نہایت ہی حکیمانہ طریقے سے، کہ اگر مسلمان عمل کر، اب دیکھیں مسلمانوں میں آ، جب امریکہ میں 1864 تک غلامی بہت وسیع پیمانے پہ تھی، یورپ میں غلامی تھی 19ویں صدی تک، پھر اس کو ختم کیا ان لوگوں نے، قانون کے ذریعے ختم کیا، لیکن اسلام میں یہ چیزیں نہیں بنانی پڑی، اکثر مسلمان ملکوں میں غلامی نہیں تھے، اور غلامی پہلے سے ختم ہو چکا تھا، اگر تھی بھی تو بہت کم تھی، تو اور کبھی اسلام کے قوانین پہ عمل بھی نہیں ہوا، اگر دیکھا جائے کہ اگر جس طرح اسلام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، اگر ہوتا اس طرح تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے غلامی کا جو سسٹم ہے بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا۔ جی سر، مزید بولیں۔ اچھا سر، میرا سوال اگلا یہ ہے کہ چونکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے نا، کیونکہ ہم اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتے، تو جی، ہم وہ ماڈل کھو چکے ہیں، ٹھیک صحیح۔ ہے؟ تو مولا علی کے جو دور میں جو ماڈل تھا، تو مولا علی نے جو ماڈل اپنایا اپنی خلافت کا، تو اس میں مطلب وہ ماڈل ہمارے پاس نہیں ہے، مطلب ہم اس کو دیکھ کے حکومت نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے احادیث ہیں، موجود ہیں، روایات ہیں، ان کے جی، خطبے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے جو قوانین تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، کہ وہ حکومت کے قوانین ٹھیک کے اگر تم حکومت بناؤ تو تم کس طرح بناؤ گے؟ آج کے دور کی جو حکومت بنتی ہے، اس دور حکومت میں سب کچھ خلیفہ کے ہاتھ میں ہے، اس دور حکومت میں سب اختیارات خلیفہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، خلیفہ حکم دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک جنگ ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، لوگ کیا کریں، کس طرف جائیں، ہر طرح وہ، اس کو مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ جو حکم دے دے لوگوں پہ واجب ہے۔ لازمی بات ہے، اگر آپ وہ سارے اختیارات آج کے دور میں کسی کو دے دیں تو وہ آپ کا ستیہ ناش کر دے گا، یعنی وہ بالکل بگاڑ دے گا، کیونکہ ان لوگوں میں یہ کوالیفیکیشنز نہیں، وہ ایک معصوم ہے جس کے پاس وہ سب چیز جانتا ہے، وہ اگر اس کے ٹھیک پاس پوری اتھارٹی ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کی جانب سے گارنٹی ہے، لیکن اب ہمارے معاشرے میں پوری اتھارٹی ایک فرد کے ہاتھ کے دے دو، وہ بھئی وہ آ، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے، پوری طرح سے، یعنی ہر اختیارات سب اس کے پاس ہوں، یہ
میں نہیں سمجھتا آج کے دور میں کوئی شخص اس کو مانے گا کہ اس طرح ہونی چاہیے. پھر وہ شخص دیکھیں، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے نا، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، اس کو قوانین اللہ کے معلوم ہے اس نے کیا کرنا ہے. ابھی آپ مجھے اختیارات دے دو، مجھے نہیں معلوم اللہ کے قانون کیا حکومت کے، کہ میں کیسے حکومت کروں، کیا کروں، مجھے نہیں معلوم. اور پھر حکومت کے اتنے شعبے، ہمارے دور میں حکومت کے اتنے شعبے ہیں، اور ہر شعبے کے اتنے قوانین ہیں، اتنے رولز ہیں. وزارت فرض کریں داخلہ ہے، وزارت خارجہ ہے، پولیس فورس ہے، بلدیہ ہے، یہ سب حکومت کے مختلف شعبے، مختلف لیولز ہیں، ان سب کے مختلف قوانین ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی اسلام میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے جو ہیں کچھ خطبے ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ ویلیوز ہمارے پاس موجود ہے کہ انصاف کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ قوانین ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ اسلام نے یہ بتایا ہو نا، اس کے بعد یہ حکومت کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ حکومت کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یا تو آپ الیکشن کر کے کسی کو خلیفہ بنائیں گے، یا کسی کو میراث میں ملے گا. یہ کہیں نہیں ہے. کون آپ کا حاکم ہوگا؟ آپ خود بنائیں، اس کی کوئی نہ کوئی حدیث نہ کوئی روایت. بلکہ شیعہ مذہب میں یہ تو ہے ہی حرام، یہ الیکشن کرنے کا. یا کسی کو مثلا کسی کو موروثی میں بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، اس کے بیٹے کو ملنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف کیا امامت ہے. جو امام ہوگا وہ اس کے پاس یہ سب اتھارٹیز ہے، اور اس کو علم کے کوئی اس کی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کے پاس علم کی محدودیت نہیں ہے. اس کو بخوبی معلوم ہے کہ حکومت کو اس طرح چلانا ہے، اللہ کے قوانین کیا ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا. ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام کی جانب سے انسٹرکشنز یہ کچھ بھی نہیں ہے. جی سر. اچھا سر، مولا علی کے وقت میں قاضی شرح، تو ہم، مولا علی نے من جازر الفقی میں یہ حدیث ہے کہ مولا علی نے اسے فرمایا کہ یا تو اس سیٹ پر نبی کا وصی بیٹھ سکتا ہے یا پھر ہم، ایک شکی بیٹھ سکتا ہے. ہم. تو مولا علی نے اس کو برطرف کیوں نہیں کیا اس ٹائم پہ؟ اور تو دوسری کیونکہ بات یہ اس ہے کو کہ اگر برطرف کرنا چاہنا تو اس کو شرائع کو عمر نے بنایا تھا. کوفہ والوں نے اعتراض کیا کہ آپ عمر کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں. کوفہ والے جو تھے وہ شیعہ تو نہیں تھے، وہ جس معنی میں ہم کہتے ہیں شیعہ ہے، وہ شیعہ اس معنی میں تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عثمان سے افضل سمجھتے تھے، اور عثمان کی خلافت کو وہ باطل سمجھتے تھے. وہ خلافت عثمان کی اصل میں صحیح تھی وہ کہتے تھے، لیکن بعد میں عثمان ظالم ہو گیا، اس لیے اس کو عزل کیا ہم لوگوں نے، اس کو قتل کیا. تو وہ عثمان کے مخالف تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تھی، لیکن اس لیے بیعت نہیں کی تھی کہ ان کو اپنا وہ منسوب امام مانتے تھے، منسوس مانتے تھے. وہ ابوبکر عمر کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل مانتے تھے، ان کی خلافت کو شرعی مانتے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب شریح کو ہٹایا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ عمر نے نصب کیا، آپ کیسے اس کو ہٹا سکتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب کہا کہ نماز تراویح باطل ہے، یہ بدعت ہے، تو انہوں نے کہا عمر کی سنت کو یہ منع کر رہے ہیں. مسجد میں نعرے دینے لگے، واہ عمرا واہ عمرا. عمر کی سنت، لوگوں دیکھو آج حالت یہ پہنچی کہ عمر کی سنت کو جو ہے بدعت کہا جا رہا ہے. تو وہاں پہ بغاوت ہونے لگی تھی، لوگ تلوار نکالنے لگے تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ چھوڑ دیں کو، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. اور وہ پڑھتے تھے، فل فورس سے تراویح پڑھتے تھے، اپنے خلیفے کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے منع کیا. جی. تو سر آج کا جو ٹائم ہے، تو آج جو ہمیں مسائل درپیش آتے ہیں جیسے کہ وراثتی معاملات ہوتے ہیں یا زمین اور جائیدادوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں پھر ہم چونکہ جو بھی ہمارا یہ سارا جوڈیشری کا سسٹم ہے، ساری جوڈیشری ہے، تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے تو پھر ہم اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں اس دیکھیں، میں وہ ہم دیکھیں وراثت کے مسائل وغیرہ ہیں، یہ تو اسلام میں موجود ہیں نا، اس کے حدیث ہیں، روایات ہیں، اس کو اسی پہ چلنا چاہیے. اگر کوئی شخص مومن ہے تو اس کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث کے مطابق میراث کی تقسیم کرنی چاہیے وارثین میں. اب اگر کوئی شخص نہیں مانتا، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ ایک ایسے راوی حدیث کے پاس جائیں جس کو اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا علم ہے، اور وہ ان کو فیصلہ سنائے گا روایات کے مطابق. اگر اس نے روایات کے مطابق فیصلہ سنایا تو دونوں طرف پہ واجب ہے کہ اس کو قبول کریں. اگر اس نے روایات کے مطابق فیصلہ نہیں سنایا تو واجب نہیں ہے. پھر کسی ایسے کے پاس جائیں تو روایات کے مطابق وہ فیصلہ سنائیں. اور اگر ان کو کسی کو حق نہیں ہے کہ جوڈیشری کے پاس جائیں، جو قاضی سرکاری قاضی ہے، مگر یہ کہ وہ سامنے والا نہیں مان رہا. سامنے والا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ شیعہ ہے یا شیعہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں جو ہے راوی حدیث کے پاس نہیں جاؤں گا، میں تو سرکاری جج کے پاس جاؤں گا. تو پھر اپنے حق لینے کے لیے سرکاری جج کے پاس جانا جائز ہے.
وہ لیکن وہ ابتداً آپ نہیں جا سکتے، ابتداً مومن آدمی کو جانا پڑے گا راوی حدیث کے پاس، مجتہد کے پاس نہیں ہے، مجتہد یہ بدعتی ہیں، رواة اہل بیت علیہم السلام، وانظروا إلى من كان منكم من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلت عليكم محاكما، مقولہ عمر بن حنظلہ راوی حدیث کی طرف، تو یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ابھی کی بات تو نہیں ہے، شروع سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا کہ حکومت کے اپنے قاضی ہوتے تھے اور وہ بہت دفعہ خلاف شرع فیصلے سناتے تھے، تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے شیعوں کو سختی سے منع کیا کہ ان کے پاس نہ جائیں آپ کے درمیان اگر کوئی جھگڑا کچھ ہو جاتا ہے تو آپس میں کسی راوی حدیث کے پاس جائیں تاکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے احکام اور ان کے فیصلوں کے مطابق ان کے احادیث کے مطابق فیصلہ سنائیں، یہ طریقہ کار ہے، اوکے۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ غیبت الصغریٰ کے دوران چونکہ نائبین جو تھے وہ منتخب ہوتے تھے، جیسے کہ ابو سہل کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے حسین بن رو سے زیادہ مطلب عالم ہیں تو آپ کو بننا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں میرا اختیار نہیں ہے، تو امام کا اختیار ہے، تو امام جس کو اپنا مقرر کر دیں نائب۔ تو آج کل کچھ مطلب میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو مطلب ایران میں کچھ مجتہدین ہیں یا عراق میں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی وہ نائب امام کا ٹائٹل لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ بھی وہی حکومت ہے جو ان کے ہے۔ تو پھر ہم سادے لوگ جو ہیں جو جن کا اتنا علم نہیں ہے، ادھر سے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ باطل ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، تو ہم جیسے جو سادے لوگ ہیں جو بیچ میں ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو دونوں کی دلیل دیکھنا ہوگا نا، سادے لوگ آپ شیعہ کیسے ہو گئے؟ سادے لوگ شیعہ ہیں نا، سادے لوگ اتنے مثلا شبہات زیادہ ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں آپ زیارت پہ جاتے ہیں شرک ہے، یہی سادے لوگ جی، کہتے ہیں نہیں شرک نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سنت ہے، یہ اس کا بڑا ثواب ہے۔ وہاں بھی لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، لیکن شیعہ لوگ کو کیونکہ آپ دیکھیں انسان جتنا ان پڑھ ہو لیکن عقل اللہ نے سب کو ایک جیسا دیا ہے، بڑا سے بڑا صحیح، مجتہد ہے، محقق ہے اور ایک عام آدمی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجتہد کا عقل زیادہ ہے، وہ زیادہ مسئلہ اس کو معلومات زیادہ ہیں، صلاحیتیں زیادہ ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے مختلف زبانوں میں کتابیں وغیرہ اس نے پڑھی، معلومات اس کے زیادہ ہیں، لیکن عقل اس کو بولتے ہیں کہ قوت تمیز، اللہ تعالیٰ نے میرے باطن میں ایک ایسا چراغ رکھا ہے کہ اس کے بدولت میں اپنی منفعت میں اور اپنی ضرر میں اور سچ اور جھوٹ میں اس میں تشخیص دے سکتا ہوں، تمیز دے سکتا ہوں، تو یہ تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ ابھی جتنے بھی شبہے آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بخوبی پتہ تھا کہ میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سب فرقے جہنم جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، تو انہوں نے بہت ہی واضح معیار دے دیا کہ نجات کا طریقہ کار کیا ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، مختلف جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلان شخص نائب امام ہے، تو وہ نائب امام نیابت ایسے تو نہیں ہوتی، ہاں کب خامنئی کو امام علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا؟ یہ ان کی کفر کی دلیل ہے، ان کی جھوٹ کی دلیل ہے کہ بھائی کون سی نیابت، کہاں کی نیابت، کس طرح کی نیابت یہ اتنے بے شرم ایشیا مولوی نائب بنے، ایسے ہی نائب بنے، کب نائب بنا اس کو، کب نائب بنا؟ نائب عام اگر کی بات کر رہے ہیں، نیابت عام وہ روات احادیث کے لیے، مجتہد کے لیے نہیں، اور وہ بھی صرف اس وقت تک جب حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، وہ حکومت کے لیے نہیں، کسی کو کس راوی حدیث نے ادعا کیا کہ مجھے حکومت کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ میں راوی حدیث ہوں، اتنے علماء گزرے، اتنے روات احادیث تھے، اور چلے مجتہدین، کس مجتہد نے ادعا کیا؟ ہاں، اتنے علامہ حلی تھے، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے لوگ تھے، بڑے بڑے علماء، ان کی کتابوں میں کہیں نہیں ہے سوائے کس کے، ایک بیوقوف اللہ احمد نراقی، وہ کیونکہ مجتہد حدیث نہیں پڑھتے، اس کی کتاب جہالات سے بڑی پڑھی ہیں، تو ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ کہ اس نے یہ ادعا کیا ولایت فقیہ کا، کو اس کے بعد خمینی صاحب اسی کی کتاب پڑھ کے وہ حکومت کی ہوس ان کو لگ گئی، حکومت کی لالچ ان کو لگ گئی، اور انہوں نے ولایت مطلقہ کا اعلان کر دیا اور ادعا کر دیا۔ بہرحال ان لوگوں کو ائمہ علیہ السلام نے امام نے کسی نے اس کو ان لوگوں کو نائب اپنا نہیں بنایا، اور ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے، ایک بہتان ہے، اور عام آدمی کے لیے اس کا سمجھنا بڑا آسان ہے۔ وہ میری اسی چینل پہ میری تقریریں ہیں ولایت فقیہ پر، اس میں ایک تقریر ہے ولایت فقیہ کیوں کفر اور شرک ہے،
اسی بنا پر کہ یہ لوگ نیابت کا ادعا کرتے ہیں اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیارات کا ادعا کرتے ہیں، یہ اصل یہ ہے ہی شرک، یہ مسئلہ بالکل سراسر کفر ہے شیعہ مذہب میں۔ اور اس وقت سے آج تک اتنے شیعہ مولوی ولایت فقی والے امامے والے میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں، ایک مرد ان میں پیدا نہیں ہوا کہ کہے کہ میں آپ کے اس بات سے اگری نہیں کرتا، ولایت فقی کفر نہیں ہے، میں آپ کو غلط ثابت کر دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھیں، یہ ابھی سے نہیں ہے، فارسی زبان میں 10-15 سال پہلے سے، بہت سالوں سے پہلے سے میرے اسی موضوع پہ بہت ساری تقریریں ہیں۔ عربی زبان میں کوئی نہیں آتا سامنے رد کرنے کے لیے، اس لیے کہ حق بہت واضح ہے۔ حق اگر دیکھا جائے، سنا جائے، انسان تعصب کو چھوڑ دے، بہت واضح ہے، یہ لوگ رد نہیں کر سکتے۔ ایران کے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان میں مناظرین وغیرہ، وہ کبھی سامنے نہیں آتے، کبھی نہیں آتے میرے سامنے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نہیں۔ اوکے میرے بھائی، بولیں۔ اچھا سر، میرا آخری سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم جو طالب علم لوگ ہیں جو مطلب خود پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ کتابیں بھی خرید سکتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کون سی کتابیں مطلب کہیں گے کہ آپ کو یہ کتابیں لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ کیونکہ ساری چیزیں ہم آپ سے بھی کال کر کے نہیں پوچھ سکتے، اور اس طرح سے ہمیں یہ ہم، طعنہ بھی ملے گا کہ آپ اللہ یاری کی تقلید کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں گروپس میں بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ یاری کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں کیا کتابیں کہیں گے کہ ہمیں یہ کتابیں جو ہیں وہ ایک ہر شیعہ جو استطاعت رکھتا ہے خریدنے کی، تو وہ اپنے پاس یہ کتابیں لازمی رکھے، کیونکہ اردو ترجمہ تو اب اویلیبل ہے۔ تو وہ کون سی کتابیں ہیں جو سب کے پاس ہونی چاہیے، جس سے مطلب لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں؟ تھینک یو میرے بھائی۔ دیکھیں، میرا تقلید کوئی نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی نہیں کہتا کہ میرا بات آپ کے لیے حجت ہے۔ اگر میری بات صحیح ہے، دلیل کے ساتھ ہے، تو لوگ وہ دلیل سیکھتے ہیں، دلیل سے میں حدیث دکھاتا ہوں، وہ دلیل سیکھتے ہیں، تو وہ حدیث کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہ میری پیروی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے کیسے مقلد بن گئے؟ یہ نہایت ہی جہالت ہے، حوض جہلیہ کی، وہ کہتے ہیں لا یاری کے مقلد۔ میں یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ میری بات حجت ہے۔ مجتہدین کیا کہتے ہیں ہمارا کلام حجت ہے، اس پہ عمل کرو، حدیث ودیث کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ غلط بھی ہوا تو سر وہ پھر بھی تمہیں بری الذمہ ہے۔ وہ یہ ان کا بات یہ ہے، اگر ہمارا فتویٰ غلط بھی نکلے نا، پھر بھی تم مبرئ الذمہ ہو، پھر بھی تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ تم نے حجت پہ عمل کیا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو، سیکھو، اگر صحیح ہے تو مان لو۔ اللہ نے تو آپ لوگوں کو عقل دیا، اللہ نے عقل دیا۔ اگر حدیث دکھاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو، آپ کو پتہ ہی حدیث ہے اور ترجمہ واضح ہو رہا ہے، تو اس کو اگر آپ مان لیں تو یہ دین ہی یہی ہے، دین اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، دین یہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع، قرآن و سنت کی اتباع۔ تو یہ جو کہتے ہیں اہل بیت کے لوگ اللہ یاری کی تقلید کرتے ہیں، وہ ایک فراڈ کرتے ہیں عوام کے ساتھ۔ اچھا، کون سی کتابیں اچھی ہیں؟ دیکھیں، میں اردو کتابیں تو پڑھتا نہیں، اردو کتابوں سے میں واقف نہیں ہوں، میں ایک اردو زبان معاشرے میں نہیں رہتا۔ میں جب اردو بات جی، کر رہا ہوتا ہوں تو صرف اسی پروگرام میں اردو بات کر رہا ہوتا ہوں، اس پروگرام کے نہیں سر، باہر میں ہم کسی سے اردو بیسیکلی بات جو نہیں کرتا، یعنی جی، میرا کوئی رفت ہماری آمد جو نہیں اصول ہے اردو عرب، زبان والوں سے، کہ وہ یہ اردو والوں سے مجھے کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی کتابوں کا ترجمہ ہوا، میں آپ کو اچھی کتابوں کا بتا سکتا ہوں کہ اچھی اچھی کتابیں کون سی ہیں۔ علامہ مجلسی کی سب کتابیں اچھی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی سب کتابیں اچھی ہیں، اوکے؟ اور کیونکہ دیکھیں، میں علمی شہر میں بھی نہیں رہتا، انسان جب علمی شہر جیسے قم میں رہتا ہو نا، وہ لائبریری میں جاتا ہے، بک اسٹورز میں جاتا ہے، اس کو کتابیں ہمیشہ بہت نظر آتی ہیں۔ تو یہ خود انسان کے علم میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، مختلف کتابوں کی معرفت، کیونکہ میں ایسے شہر میں بھی نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے مجھے یہاں ہمارے شہر میں کوئی لائبریری بھی اتنی بڑی نہیں، جو کتابیں میرے پاس ہیں شروع سے وہی ہیں، لیکن وہ میرے لیے کافی ہیں۔ لیکن میں مختلف کتابوں کے بہت سارے کتابیں جو ایک شخص جو قم میں رہتا ہو، جو نجف اشرف میں رہتا ہو، جو ان کو ان کتابوں کی معرفت ہوتی، وہ لازمی بات ہے، وہ ابھی کیونکہ میں بہت سال بھی ہو گئے میں وہاں سے نکلا ہوں، تو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو میں آپ کو جن کتابوں کا مشورہ دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ علامہ مجلسی کی ساری کتابیں، علامہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا ولا کرے جو اصول کافی کی شرح ملا صالح مازندرانی، محمد تقی مجلسی کی روضۃ المتقین، علامہ مجلسی کی حق الیقین، مقدس اردبیلی کی کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، صاحب صاحب ابقات کے والد صاحب کے کتاب تشیید المطاعن،
امینی صاحب کی کتاب الغدیر، یہ بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت ہی مفید کتاب ہے۔ اور بحار الانوار، بہترین کتاب، بہترین کتاب۔ اگر یہ ایک یہ کتاب ان کے پاس یہ کچھ کتابیں انسان کے پاس ہو نا، انسان سب کتاب تو پڑھ نہیں سکتا، اتنے عمر بھی نہیں ہے، یہی کچھ کتابیں اگر انسان کا مطالعہ کرے، ان میں اتنا مواد ہے، اتنی انسان کا عمر اسی میں نکل جاتا ہے، وہ انسان کے لیے اچھا کافی سر، ہوتا ہے۔ ہم ایک ٹھیک ہے، جی، حلال و ہم ایک حرام میں حدیث مثلا پڑھتے ہیں۔ کتاب فروع کافی من لا يحضر الفقیہ، حلال و حرام میں فروع کافی من لا يحضر الفقیہ بہترین کتاب ہے۔ مسائل الشیعہ بھی اچھی کتاب ہے، بری نہیں ہے۔ جی، اچھا سر، اور ہم ایک عقائد حدیث میں پڑھتے ہیں اللہ آپ جیسے کا کوئی بھلا کرے، حدیقۃ الشیعہ کتاب التوحید جو ہے بحار الانوار کی بہترین کتاب ہے، کتاب الامامہ بحار الانوار کی بہترین کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کتاب العدل والمیعاد، وہ کتاب عدل والمیعاد بحار الانوار میں قیامت کے احوال کے متعلق بہترین کتاب ہے۔ کتاب السماء والارض، خلقت کے احوال میں بحار الانوار میں بہترین کتاب ہے۔ تاریخ الائمہ علیہم السلام، کتاب الغیبہ بحار الانوار میں، یہ سب بہترین۔ کتاب الامامہ بحار الانوار میں، المحن والفتن، کتاب المحن والفتن بحار الانوار میں، یہ بہترین کتابیں ہیں، یعنی کہ اور پھر کتاب کتاب الایمان و آداب العشرہ، کتاب الایمان والکفر بحار الانوار میں، یہ سب کتابیں ہیں جو بالکل انوار ہی انوار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دروازے ہیں۔ جی سر، مزید بولیں۔ اچھا سر، جیسے کہ ہم نے کوئی ایک حدیث پڑھی اور ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ مطلب ہمارے یہاں پہ تو شروع سے اسکولز کالجز میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ نے بیٹھ کے پینا ہے اور 3 سانسوں میں ہم، پینا ہے، لیکن مان لا جو الفقی کے اندر میں نے حدیث پڑھی، ادھر لکھا ہوا تھا کہ آپ پانی کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں دن میں، اور اس کے ہم، علاوہ اگر آپ کو غلام پانی دیتا ہے تو آپ اس کو 3 سانسوں میں پئیں، اور اگر آپ کو کوئی آزاد شخص دیتا ہے تو آپ اس کو 1 سانس میں بھی پی سکتے ہیں۔ تو ہمیں پھر مطلب ہم اس ڈائریکٹ اس حدیث کو فالو کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مطلب جس طرح پھر بالکل کہ اگر بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں وہ جو کالج میں پڑھتے ہیں نا، ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جو کتاب من لا يحضر الفقی جیسے معتبر کتاب میں حدیث ہیں، بالکل وہ اسی لیے کہ آپ عمل کریں، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اسی لیے ہے کہ آپ عمل کریں، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں جو بھی حدیث آپ کو ملے آپ اس پہ عمل کریں، وہ آپ کے لیے اور اللہ کے درمیان آپ کو حجت ہے، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ عمل کیا۔ سر ایک عام شیعہ کے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب کچھ اور ہو، اور ہم ہم، نہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں، اور وہ اس چیز سے گھبرا جاتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ کہیں مطلب اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہو، اور یہ کوئی بڑا ہم، آدمی ہی سمجھا سکتا ہے، عام بندہ چونکہ ہم عربی نہیں پڑھے ہوئے تو ہمارے پاس ترجمہ پہنچا ہے، تو پھر ہم جو ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم غلط عمل کر رہے ہوں، اور کوئی دوسرا بندہ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ نہیں فلاں کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں پھر ہمارے لیے مطلب شک آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک منٹ دیکھیں، آ، دیکھیں دین پہ عمل کرنا وہ تو فتوے کی کتابوں میں بھی ہے نا، کہ فتوے کی کتاب بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ فتوے کی کتاب عام لوگ اردو میں پڑھتے ہیں، اور اردو کے فتوے بھی ہو سکتا ہے اس میں غلطی کسی نے کیا ہو، یہ احتمال تو اس میں بھی ہے۔ لذا یہاں پہ کئی باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ شیعہ قوم کو محنت کرنا ہوگا، شیعہ علماء کو محنت کرنی ہوگی، اور شیعہ نوجوانوں کو محنت کرنی ہوگی تاکہ کتابوں کی صحیح ترجمے ہو سکیں، اور ترجمے بھی ایسے اس طرح نہیں جیسے ابھی تک ہوتے رہے ہیں، ایک مولوی بیٹھتا ہے اپنے گھر میں، اس کا ترجمہ کیا پھر وہ پرنٹنگ پریس میں بھیج دیتا ہے، چھاپ لیتا ہے، اس طرح جیسے کہ کالج کے ٹیکسٹ بکس بنتے ہیں نا، ایک کالج کا ایک ٹیکسٹ بک اگر بنتا ہے تو اس کو 10 آدمی ریویو کرتے ہیں، اس کا ایک ایک دو تین آتر ہوتے ہیں، اور لکھنے والے ہوتے ہیں، مؤلفین ہوتے ہیں، پھر 4 5 10 آدمی اسی جیسے اسی پائے کے، اس سے بڑے پائے کے عالم پروفیسرز اس کی ریویو کرتے ہیں، اس کی تصحیح کرتے ہیں، اس کی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، پھر اس کی چینجز اگر ضروری ہو تو لے کے آتے ہیں۔ ہمارے احادیث کی کتابوں میں اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے کہ احادیث کی کتابوں کو ترجمہ کیا جائے، اور پھر ان تراجم کی جو ہے ریویو کیا جائے، اور پھر ان کے تصحیح کیا جائے، پھر ان کے جو ہے فٹ نوٹس لکھے جائیں جہاں پہ ضروری ہے، الفاظ کی تشریح یا روایات کی تشریح، ان کے بھی ریویو کیا جائے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، تاکہ یہ کتابیں جو ہیں یہ اچھی طرح سے خالص شیعوں کے ہاتھ پہنچ جائے، اور یہ جو اصلی کتابیں ہیں ہمارے، ان کا ترجمہ کرنا یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت ہو سکتا ہے اور حاصل کیا جا سکتا ہے۔
اس کے لیے بس ہمت کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے دینی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مجتہدین کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ مجتہدین جو ہیں ان باتوں کو نہیں چاہتے، وہ دشمن ہیں حدیث اہل بیت علیہ السلام کے، وہ اس مذہب کے بدترین دشمن ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح شیعوں کو حدیث پہنچے، اسی لیے تو وہ اس مسئلے پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ شیعہ لوگ تو بیچارے پاکستان اور ہندوستان کے شیعوں کو تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہ لوگ پتہ نہیں ان کو اپنے مذہب سے کتنی دلچسپی ہے. لیکن مجھے تعجب ہے، یعنی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ سب مسئلے، لیکن کوئی سامنے نہیں آتا کہ میں اس مسئلے پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ پاکستان ہندوستان کے شیعوں میں ایسے نہیں ہے کہ سب فقیر فقراء ہیں، بہت امیر لوگ ہیں، بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہیں جو ایسے چیزوں کے لیے اپنے صدقہ جاریہ، کار خیر، اہل بیت علیہ السلام کی دین کے احیاء، ان کی نصرت کے لیے ان چیزوں کو وہ اسپانسر کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. لیکن کوئی سامنے نہیں آتا، پرواہ ہی نہیں ہے. یہ اکثر یہ ہے کہ وہ مولویوں کے جیب میں ہوتا ہے نا، مولوی وہ جاتے ہیں مولویوں سے مشورہ کرتے ہیں، تو مولوی جو ہیں اس کو ان کو کہ بھئی یہ اخباریت ہے، فلان فلان ہے، ان کو بیوقوف بنا کے ان کو اس راہ سے نکال دیتے ہیں. تو اس پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت ہے اجتماعی طور پر نوجوانوں پر، سب پر کہ اس راہ میں محنت کریں، اور تاکہ اگر ہم محنت کریں نا، کچھ سالوں، بہت کم عرصے میں یہ ان کتابوں کا صحیح ترجمہ، تشریحات کے ساتھ، اچھے فٹ نوٹس کے ساتھ، چیک شدہ، پیئر ریویوڈ پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر انسان کو کسی بھی مسئلے پہ شک ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اس کو ویریفائی کرے، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث، امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس طرح لفظ ہے امام علیہ السلام کے، کہ میں نوجوانوں کے سر پہ کوڑے سے ماروں، درے سے ان کے سر پہ ماروں، تاکہ وہ دین سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تفقہ کریں، تفقہ کسی کے چیز کی بات کہ انسان محنت کرے، جا کے سیکھ لے. اگر کوئی کسی حدیث میں شک ہوتا ہے، کسی روایت میں شک ہے کہ اس کا ترجمہ اس نے اچھا نہیں کیا ہے، تو اس کو ویریفائی کرے، کہ ایسے لوگوں سے پوچھے جو اس کا صحیح ترجمہ اس کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. فتوے کا بھی یہی ہے بھائی، جو لوگ فتوے پہ عمل کرتے ہیں، اگر ان کو شک ہو جائے کہ فتویٰ غلط ترجمہ ہوا ہے، تو وہ ویریفائی کریں گے، وہ پوچھیں گے کسی سے کہ اس فتوے کو اچھا ترجمہ کر سکتا ہے. جی سر. اچھا سر، شیعت کا کوئی سنہرا دور بھی گزرا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ طہار جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان کو مطلب زندان میں رکھا گیا. تو کوئی ایک ٹائم جو شیعت کسی امام کا جو سنہرا دور ہو، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ معتزلہ جو تھے، جو بنو عباس کے ٹائم پہ، جو معتزلہ کی آڑ میں انہوں نے بہت سارا جو ہے فلسفہ لائے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی. تو کیا صادق آل محمد کا بھی وہ سیم ٹائم پیریڈ تھا؟ تو اس کے دوران انہوں نے کوئی کام کیا، اور اس کام کی کوئی کتابیں یا اس کی کوئی چیز جو ہم کچھ پڑھ سکیں؟ کیونکہ دیکھیں وہ حضرت امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ جو تھا، وہ نقل احادیث کا زمانہ تھا. یعنی مخالفین کے ہم بھی عالم اسلام میں اور علوم نہیں تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 83 کو، ان کی شہادت ہے سنہ 148 کو. وہ زمانہ، اس زمانے میں علم نحو کا دور نہیں تھا، علم صرف کا دور نہیں تھا، بقیہ علوم کے دور نہیں تھے. ہاں، اجتہاد تقلید تھا، اجتہاد ابھی شروع ہو چکا تھا. ابو حنیفہ وغیرہ اس جیسے لوگ، ان لوگوں نے فقہ کا علم کا بنیاد رکھا تھا. اہل بیت علیہ السلام نے فقہ کی اور علم اجتہاد کی بھرپور مخالفت فرمائی ہے. لیکن وہ زمانہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں، اپنے حیات طیبہ میں احکام کو اچھی طرح انہوں نے بیان فرمایا تھا، اچھی طرح بیان فرمایا تھا، واضح طور پر جتنا ہو سکتا تھا اس سے زیادہ انہوں نے بیان کیا. لیکن ان کے وفات کے بعد یہ آہستہ آہستہ لوگ کچھ لوگوں نے احکام کو چینج کیا، کچھ لوگ بھول گئے، جن کو آتا تھا وہ مر گئے، دوسرے نسلوں تک منتقل نہیں ہو سکا. دوسرے نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کو، دوسرے نسل آتا ہے مثلا 20 سال کے بعد 30 ہجری کو، اس کے بعد 50 ہجری کو، 70 ہجری کو. 50-70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد سب کچھ بدل چکا ہے، سب کچھ بدل، اور بہت سارے کچھ کھو چکے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کے خطبے ہیں، ان کے دعائیں ہیں، ان کی جو تفاسیر کی احادیث ہے، سب کے وہ ختم. جن لوگوں کو آتا تھا مر گئے تو ختم ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے احکام جو ہیں وہ لوگوں نے چینج کیا اس کو. اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا
کہ جو شیعہ حضرات تھے جن کو آتا تھا ان کو قتل کیا جاتا تھا، ان کو شیعہ ہونے کے ناطے یہ معاویہ اپنے دور میں، معاویہ کے بعد بنی مروان اپنے دور میں، حجاج ابن یوسف چن چن کے ان کو مارتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنت 83 کو، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے سنت 57 کو، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہے سنہ 114 کو، جب اس دور میں ان کا دور پہنچا ہے، کیونکہ اس دور میں تو شروع میں جو ہے، اور حضرت امام زین العابدین کی شہادت ہے سنت 93 کو، یہ جب تک امام زین العابدین علیہ السلام حیات طیبہ میں تھے تو وہاں پہ تو نہایت بنی مروان کا دور تھا، اور حجاج ابن یوسف کا دور تھا، نہایت سختی کا دور تھا، اور حضرت امام باقر علیہ السلام کے آغاز میں بھی زندگی کا آغاز میں نہایت سختی تھی، یعنی ان کو کھل کر بات کرنے کی یا لوگ ان سے رجوع کریں اس طرح نہیں کر سکتے تھے، لوگ قتل ہو جاتے تھے اس وجہ سے۔ لیکن سنہ 100 کے بعد، سنہ 100 کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ بغاوتیں شروع ہو گئی بنی امیہ کے خلاف، اور وہ ان کا آغاز خراسان سے ہوا۔ مختلف تحریکیں چلی ہیں، لشکریں آئی ہیں، وہ اکثر شکست کھاتے تھے، لیکن اس سے کیا ہوا کہ یہ لوگ مشغول ہو گئے، حکومت کی اب خلاف بغاوت ہو رہی ہے، ان کا سارا دھیان اب شیعوں سے ہٹ گیا ہے۔ کس کی طرف ہے؟ جو بغاوتیں ہو رہی ہیں وہ بھی شیعہ تھے جو بغاوت کر رہے تھے، لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ نہیں تھے، بنی عباس کے شیعہ تھے، لیکن بنی عباس اس زمانے میں اپنے آپ کو اہل بیت کہتے تھے، اور وہ بھی سب لوگ جو بغاوت کر رہے تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں، ہم اہل بیت علیہ واپس حکومت اہل بیت کو ملنا چاہیے، لیکن وہ اس کا فائدہ، اس کا سیاسی فائدہ کون اٹھا رہا تھا؟ بنی عباس، نہایت چالاکی کے ساتھ، اور ان یہ بنی عباس اور بنی الحسن یہ مل کر ان کی تحریک تھی، لیڈرشپ جو تھا، اصل لیڈرشپ جو تھا بنی عباس کے پاس تھا، بنی عباس جو ہے دھوکہ دے رہے تھے بنی الحسن کو، بنی حسن سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، جو حسنی سادات ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کا دیان اس اپوزیشن گروپ پہ پڑ گیا، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام پہ کو ایک ریلیف مل گیا کہ اب ان پہ اتنی سختی نہیں ہے، اور پھر امام باقر علیہ السلام کی وفات ہو گئی سنہ 114 کو، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات ہے، تو اس عرصے میں، اور سنہ 132 133 میں حکومت بنی امیہ کی انتہا ہوئی ہے، ان کی حکومت گر گئی ہے، تو اس عرصے میں ان کو وقت ملا ہے، تو اب اس وقت میں ایک ایسا وقت ہے کہ اب توحید لوگوں کا بگڑ چکا ہے، اللہ کے صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرہ ہے، ان کے بہت سارے غلط احادیث میں داخل ہو چکے ہیں، پھر حلال و حرام کے جو مسائل ہیں وہ سب دین میں ایک نیا دین بن چکا ہے، محرف، اور ہر جگہ پہ مختلف راوی حدیث احادیث سنا رہے ہیں ہر طرح کے، تو اس وقت میں حضرت امام باقر علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین کی دوبارہ احیا کیا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ جو شیعہ اصحاب تھے اور جو شیعہ تابعین تھے وہ قتل ہو چکے تھے بنی امیہ کے دور میں، بنی مروان کے دور میں، بری طرح سے ان کی لوگ کتابوں کو دفن کرتے تھے، حدیث کی کتابوں کو ڈر کے مارے، بھئی پکڑے جائیں گے تو ہم پورا خاندان ہمارا تباہ ہوگا، تو حدیث کی کتابیں، یہ روایات، یہ سب ضائع ہو گئی ہیں، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، مشہور محدثین تھے، وہ تو سب ذبح ہو گئے، قتل ہو گئے، تو حضرت جب امام محمد باقر علیہ السلام کا دور آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا ہے، تو ایک طرف سے شیعہ مذہب ہے، شیعہ مذہب تقریباً ختم ہے، کچھ بھی نہیں بچا اس میں، کیونکہ سب لوگ مارے گئے ہیں، قتل عام ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف ہے جماعت مخالفین کی مذہب کو، وہ جو بھی مثلا نماز ان کی طریقہ کار بدل چکا ہے، وضو انہوں نے چینج کیا، اذان انہوں نے چینج کیا، نکاح، طلاق، حج، سب کچھ چینج کیا ان کا، اور بہت ساری چیزیں اپنے جیب سے ڈال دی ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ختم ہے، وہ پیغمبر سے نہیں پہنچی، ختم بات، خطبے، دعائیں، تفسیر، مغازی وغیرہ سب ضائع، تو اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دور میں انہوں نے کتابیں لکھائیں، اب کتاب ہے فہرست الطوسی، فہرست النجاشی، یہ کتابیں جو ہیں یہ مصنفین، وہ اصحاب ائمہ علیہ السلام جو مصنف تھے، ہزاروں کے تعداد میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مصنفین کو کتابیں لکھائیں، اور کتابوں کا انہوں نے املا کرایا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری وہ کتابیں ہمارے پاس بچی ہیں آج تک، اور لیکن بہت ساری ان کی کتابیں نہیں بچی، اس کی سبب اور کیا ہے میں بتا دوں گا آپ کو۔
اور ہمارے پاس ابھی جو دین ہے نا وہی احیاء ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. ابھی جو ہمارے پاس جو توحید ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے. ابھی ہمارے پاس جو عقائد اصول دین ہے، فروع دین ہے، یہ سب امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقہ. اور پھر امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، کچھ ان کا بھی، کیونکہ دوبارہ سختیاں بڑھ گئی تھیں، پھر وہ دوبارہ زندان میں تھے، پھر ان کو تربیت کا اور تبلیغ کا اتنا موقع نہیں ملا باقی ائمہ علیہ السلام کو. یہ سب ان کا صدقہ ہے. تو اس دور میں انہوں نے دوبارہ سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور میں آئے نا کہ مکہ میں بت پرستی ہے، توحید کچھ بھی نہیں ہے، لوگ اللہ کو نہیں جانتے، نماز روزہ کسی چیز کو نہیں جانتے. وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں، سب ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں، لیکن سب کیا ہیں؟ سب بت پرست ہیں. وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی دین سے کیا جانتے ہیں؟ عرب کیا جانتے تھے کہ ختنہ کرانا ہوتا ہے، ختنہ کراتے تھے یا حج کو جانتے تھے. اسی کو کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے حنیفیہ، ہم حنیفیہ پر ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہم حنیفیہ پر ہیں. حنیفیہ کیا ہے؟ ختنہ کراتے تھے بس. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے اتنی بچی تھی ان کے پاس. ختنہ کراتے تھے اور حج پہ جاتے تھے، اور حج پہ جاتے بھی تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو بہرحال تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کیا نئے سے بھائی سب کچھ فریش. اسی طرح جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، تو انہوں نے نئے سے ایک دین جو ختم ہو چکا تھا، نہیں تھا، ختم تھا، بس دوبارہ سے انہوں نے احیا فرمایا. ابھی جو ہمارے پاس جو کچھ ہے انہی کے دور سے. اب انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھائیں اہل بیت علیہم السلام نے. علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع. وہ خود فرماتے تھے کہ ہم آپ کو، ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو حدیث کی کتابیں لکھائیں. ان کے مجالس ہوتے تھے، جو اس زمانے میں عام تھا کہ محدثین جو تھے مجالس رکھتے تھے، اس میں حدیث پڑھتے تھے، لوگ لکھتے تھے، دور دراز علاقوں سے آتے تھے. تو اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے، امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ان کو حدیث لکھواتے تھے. تو اس سے کیا بنا؟ اس سے احادیث کے خزانے مختلف ابواب پر، تفسیر قرآن میں، توحید میں، سیرہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی میں، پھر عقائد، پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کر احوال خلقت میں، میعاد میں. اللہ کے اس زمانے میں جبر کا بڑا پرابلم تھا. جبر سمجھنے کے لیے کہ جبر کیا، جب بہت سارے مسلمان جبریت تھے، اور جبر کے لیے اور غلات کا مقابلہ کے لیے اللہ آپ کا بلا کرے ائمہ طاہرین علیہ السلام اس زمانے میں حلال و حرام کے مسائل مختلف ابواب پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، معاملات وغیرہ، اور اس کے علاوہ اخلاق پر، اس کے علاوہ دعاؤں کا جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بہت بڑا خزانہ شیعوں کے پاس ہے، جو کسی مذہب کے، کسی دین میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے اتنے زیادہ دعا جو ہمارے پاس ہے. اور اخلاقیات پر کہ اتنے ہمارے پاس بے شمار احادیث، انسان کا عقل دنگ رہ جاتا اہل بیت علیہ السلام کی حکمت سے. تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کا کام ہے. اب اس میں سے بعد میں شیعہ حضرات نے کیا کیا، شیعہ علماء نے یہ بالکل حدیث سے پھر گئے. جب اجتہاد اور اصولیت کا دور آ گیا تو پھر بہت صدیوں تک شیعہ علماء یہ کرتے تھے کہ حدیث نہیں پڑھتے، اب بھی نہیں پڑھتے. لیکن وہ زمانہ تھا کہ وہ احادیث کی کتابیں سڑ گئیں، احادیث کی کتابیں ضائع ہو گئی، احادیث کی کتابیں مفقود ہو گئیں. اس کی کچھ وجہ یہ ہے کہ دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے، دشمن دشمنی کرتے تھے، اس کی وجہ سے کچھ لوگ کتابوں کو چھپاتے تھے، تو کتابیں چھپا کر وہ چھپانے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے تھے. اور بہت سی اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں کے نسخے نہیں بنتے تھے، کوئی ان کا استنساخ نہیں کرتا تھا، نسخے نہیں بناتا تھا. جب آپ ایک کتاب کو نسخے نہیں بناتے، اس کو نہیں پھیلاتے، مثلا ایک کتاب ہے اس کے 4-5 مختلف نسخے بنا دے، مختلف شہروں میں مختلف علماء کے پاس، اس طرح کام نہ کریں نا تو وہ خطی کتابیں ختم ہو جاتے ہیں 1-2 نسل کے بعد. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری کتابیں مفقود ہو گئیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے اصولیت، علم اجتہاد. شیعہ علماء فقہ اصول کے پیچھے پڑ گئے. علامہ مجلسی کے دور میں، علامہ مجلسی 300 سال پہلے انہوں نے کتنی محنت کی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سب احادیث ضائع ہو جائیں گی. ان کے دور میں انہوں نے سب کو جمع کیا کتاب بحار الانوار میں، اور پھر انہوں نے کتنی محنت کی. مثلا کہ کتاب مدینۃ العلم جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کو کہیں سے تلاش کریں، ان کو نہیں ملا. حالانکہ وہ ان کے زمانے سے کچھ عرصے پہلے وہ موجود تھا، لیکن ان کو نہیں ملا وہ کتاب. بہرحال اوکے سر. اچھا جی سر.